معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مولانا ابو الکلام آزاد کی کتاب البیرونی اور جغرافیہ عالم۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ میں برادر عزیز مسیح الحسن صاحب کا حد درجہ ممنون ہوں کہ پچھلے مہینے انہوں نے یہ مزدہ جاں پھیرا سنایا کہ مولانا ابو الکلام آزاد کے اس مقالہ کی جس کا عنوان البیرونی اور جغرافیہ عالم ہے، ایک نقل ان کے پاس ہے۔ چونکہ یہ مقالہ جہاں تک ہمارے علم میں ہے ابھی غیر مطبوعہ ہے، اس لیے ان سے ان کی نقل کی ہوئی کاپی لے کر ایک عالم خود رفتگی میں پڑھی۔ خیال آیا کہ اسے چھپنا چاہیے، چنانچہ میں انہیں لے کر آزاد بھون پہنچا اور اصل سے لفظ با لفظ اس کا مقابلہ کیا اور اس میں ضروری تصحیح کی۔ اس مخطوطے کی کہانی مسیح الحسن صاحب نے بیان کر دی ہے جو دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔ مخطوطے میں عبارت اور املا جس طرح قلم بند ہے انہیں اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے، البتہ میں نے کہیں کہیں ضروری حاشیے لکھ دیے ہیں۔ مقدمہ لکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مجھ جیسے کم علم شخص کے لیے یہ مناسب نہیں، لیکن اس خیال سے میں نے جسارت کی ہے کہ مختلف علوم و فنون میں البیرونی کو جو امتیاز حاصل تھا اس کی ایک جھلک تو قارئین دیکھ ہی لیں، اور ساتھ ہی اس فرد فرید کی زندگی کے حالات سے بھی انہیں کچھ واقفیت حاصل ہو جائے۔ اس مقدمے میں میں نے خاص طور پر سید حسن برنی کے رسالے البیرونی سے، جس کا دوسرا ایڈیشن 1927 عیسوی میں شائع ہوا تھا، استفادہ کیا ہے، لیکن پچھلے 50 سال میں خود البیرونی کی بعض تصانیف دنیا کے مختلف کتب خانوں میں دستیاب ہوئیں۔ پھر اس کی یاد میں مختلف علوم کے ماہرین نے بیش قیمت تحقیقی مقالے لکھے اور البیرونی اور اس کے علمی کارناموں سے متعلق ایسی نئی نئی معلومات سامنے آئیں جو سید حسن برنی کے رسالے میں نہیں ملتیں۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ برنی کا رسالہ کئی لحاظ سے آج بھی ان تمام عالمانہ تحریروں میں جو دنیا کی کسی زبان میں البیرونی کی زندگی اور اس کے علمی کمالات پر لکھی گئی ہیں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خود مولانا ابو الکلام آزاد نے بھی اپنے مقالے کی تصنیف کے وقت اس رسالے کو ضرور پڑھا ہوگا۔ شکر گزار ہوں میں انڈین نیشنل فار کلچرل ریلیشنز آزاد بھون کا کہ مولانا آزاد کے اس غیر مطبوعہ مقالے کی اشاعت کی اجازت دی۔ سب ہیڈنگ البیرونی اور جغرافیہ عالم۔ ابو ریحان البیرونی نے جغرافیہ اور حیت کے مباحث پر متعدد کتابیں لکھی تھیں اور اپنے پیشوں کی غلطیوں کی تصحیح کی تھی۔ وہ جب کتاب الہند کی تصنیف سے فارغ ہو چکا تو اسے خیال ہوا کہ اب ایک ایسی جامع کتاب مرتب کرنی چاہیے جس میں ان تمام مباحث کا خلاصہ یکجا ہو جائے۔ اس کی زندگی کا یہ آخری زمانہ فراغت اور خوشحالی کا زمانہ تھا، کیونکہ اب سلطان محمود غزنوی کی جگہ، جس سے اس کے تعلقات ہمیشہ مقدر اور مشتبہ رہے، اس کا علم دوست لڑکا سلطان مسعود تخت نشین تھا، اور البیرونی کے علم و فضل کی منزلہ شناسی کے لیے سازگار فضا پیدا ہو گئی تھی۔ قدرتی طور پر صورتحال کی اس تبدیلی نے بھی ایک مزید محرک کا کام دیا، اور غالباً 1031 عیسوی میں اس نے سلطان مسعود کے نام سے معنون کر کے القانون تصنیف کی۔ یہ کتاب 11 مقالوں پر مشتمل ہے اور ہر مقالے میں 9 سے لے کر 17 تک ابواب ہیں۔ اس کے 5ویں مقالے کے 9ویں اور 10ویں باب میں کرۂ ارضی کے آباد حصے کی صورت پر بحث کی گئی ہے اور دنیا کی تمام آبادیوں کے طول بلد اور عرض بلد معلوم کرنے کے لیے جدولیں ٹیبلز مرتب کر کے شامل کی ہیں۔ یہ جدولیں جنہیں اس عہد کی جغرافیائی تحقیقات کا بہترین خلاصہ سمجھنا چاہیے، فن جغرافیہ میں خاص اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ غالباً عرب جغرافیہ نویسوں میں البیرونی
پہلا شخص ہے جس نے اپنے عہد کی دنیا کو طول بل اور عرض بل کی جدولوں میں مکمل طور پر منضبط کیا۔ البیرونی کے بعد متعدد رصد گاہیں اسلامی ممالک میں قائم ہوئیں اور ہر رصد گاہ نے اپنی اپنی جدولیں مرتب کیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی البیرونی کی تحقیقات سے بے نیاز نہ ہو سکا۔ چنانچہ علماء جغرافیہ میں سے ابو الفدا اور الیاقوت نے ان جدولوں سے استفادہ کیا ہے، اور رصد گاہ کے علماء میں سے توسا، الغبیگ اور کوشجی اپنی اپنی جدولوں کی ترتیب میں سے ان سے مدد لینے کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ البیرونی کے بعد جن لوگوں نے جدولیں مرتب کی ان کے پاس رصد گاہیں موجود تھیں اور شاہانہ فیاضیوں نے ہر طرح کا ضروری سامان مہیا کر دیا تھا۔ مثلاً الغبیگ خود فرما روا تھا اور علامہ کوشجی کے لیے رصد گاہ سمرقند کا تمام سر و سامان مہیا ہو گیا تھا، لیکن البیرونی کو نہ تو کوئی شاہی سرپرستی مل سکی اور نہ کوئی مکمل رصد گاہ اس کے لیے وجود میں آ سکی۔ اس نے جو کچھ کیا محض اپنی شخصی جد و جہد سے کیا، اور اس لیے جس درجہ اسے کامیابی حاصل ہوئی وہ اس کی ذاتی کامیابی تھی۔ البیرونی سے 60-70 سال پہلے الادریسی نے راجرڈ شاہ سسلی کی فرمائش سے اپنا مشہور عالم کرہ تیار کیا تھا اور اس کی تشریح میں نزہۃ المشاق لکھی تھی۔ الادریسی کے نقشے کو صدیوں تک اعتماد و قبولیت کی سند حاصل رہی اور 16ویں صدی مسیحی تک یورپ کے جہاز راں اور جغرافیہ نویس اسی سے کام لیتے رہے، لیکن جہاں تک جغرافیائی معلومات کا تعلق ہے الادریسی نظر و تحقیق کا وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو 70 برس کے بعد البیرونی حاصل کرنے والا تھا۔ الادریسی ان تمام معلومات کا جو اس کے عہد تک روشنی میں آ چکی تھیں ایک محتاط ناقل تھا، لیکن محقق نہ تھا۔ برخلاف اس کے البیرونی ایک محقق اور مجتہد تھا۔ اس نے محض قدمہ کی تحقیقات کے نقل کر دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود اپنی ذاتی تحقیق و کاوش سے اس فن کو از سر نو مدون کر دیا تھا۔ علاوہ بر ان دونوں کی نظر و معلومات کا دائرہ کبھی ایک نہ تھا۔ الادریسی کے سامنے صرف بطلیموس کی دنیا تھی، اور اگر اس پر نئی معلومات کا کچھ اضافہ ہوا تھا تو وہ صرف وسط افریقہ کے بعض حصوں اور مشرقی یورپ کی بعض جغرافیائی تفصیلات تھیں، لیکن البیرونی نے وسط ایشیا، افغانستان، چین اور ہندوستان کے بارے میں تفصیلی معلومات مہیا کی، اور ہر اہم مقام کی نسبت سائنٹیفک طریقے سے جس قدر رصدی تحقیقات کی جا سکتی تھیں وہ سب انجام دی۔ ساتھ ہی ان تمام تحقیقات سے فائدہ اٹھایا جو اس کے عہد میں مغربی ایشیا کے دوسرے محققوں اور حیت دانوں نے اپنے اپنے دائروں میں انجام دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ البیرونی کی دنیا ہمیں الادریسی کی دنیا سے زیادہ روشن اور پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ بطلیموس کی دنیا سے بہت آگے بڑھ آیا ہے، اور اس کی تحقیقات کی سرحد زمانہ حال کی تحقیقات کی سرحد سے بہت زیادہ قریب ہے۔ جو مایوسی ایلیٹ کے حصے میں آئی تھی وہ آگے چل کر ان تمام مستشرقوں کے حصے میں آنے والی تھی جو ایلیٹ کے نقش قدم پر قدم اٹھانے والے تھے۔ ایلیٹ کا نسخہ اس کے تمام مخطوطات کے ساتھ برٹش میوزیم کے کتب خانے کی حفاظت میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسپرنگر نے اپنی کتاب مرتب کرتے ہوئے یہ نسخہ استعمال کیا تھا، لیکن ایلیٹ زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ جن مقامات میں کتابت کی تصحیف سے مطالب خبت ہو گئے تھے ان کی تصحیح کی کوشش میں نئی نئی غلطیاں پیدا ہو گئیں، اور پھر یہ غلطیاں بعد کی مصنفات میں برابر متعدی ہوتی رہیں۔ مثلاً بدخشاں کے قریب ایک قصبہ وخان تھا جہاں سے بدخشاں کے مشہور عالم لال نکلتے تھے اور انہیں بدخشاں میں لا کر جلا دیتے تھے۔ البیرونی نے اپنی جدول میں لکھا ہے، یعنی دخان لال کی کانوں کے حدود میں ہے جنہیں بدخشاں میں لا کر جلا دیتے ہیں۔ ایلیٹ کے نسخے کے کاتب نے دخان کو رحال اور بدخشاں کو صد جان کر دیا۔
نتیجہ یہ نکلا کہ پوری عبارت خبت ہو گئی اور سپرنگر نے تصحیح کی کوشش میں یہ مطلب نکالا کہ رحال، جلاوہ اور سدجان 3 شہر ہیں، اور عبارت کا مطلب یہ ہے کہ رحال لالو کی کانوں کے حدود میں ہے، نیز شہر جلاوہ اور رسد جان بھی وہی ہیں۔ یہ ہے تفاوت۔ اس کتاب کا ایک دوسرا نسخہ جو یورپ کے مستشرقوں کے مطالعے میں آیا وہ بریل کے کتب خانہ کا نمبری 275 ہے۔ ڈاکٹر ای وائڈمین اور ریچر نے ایلیٹ کے نسخے کے ساتھ یہ نسخہ بھی سامنے رکھا اور جدول کی تصحیح کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ غور و خوض کے بعد معلوم ہوا کہ بریل کا نسخہ کام کی اصلی مشکلات کے حل میں بہت کم مدد دے سکتا ہے۔ بالآخر انہوں نے صرف اس پر قناعت کی کہ 5ویں مقالہ کے 9ویں باب کا ترجمہ شائع کر دیں۔ چنانچہ یہ ترجمہ شائع ہو گیا، مگر استحکام سے خالی نہیں ہے۔ ان نسخوں کے علاوہ ایک تیسرا نسخہ بورڈلین لائبریری آکسفورڈ میں بھی ہے اور غالباً سب سے زیادہ پرانا ہے کیونکہ اس کی تاریخ کتابت 475 ہجری ہے، یعنی البیرونی کی وفات کے تقریباً 35 سال بعد۔ مگر افسوس ہے کہ یہ نسخہ ناقص ہے۔ تقریباً 1/3 حصہ ابتدا کا اس میں نہیں ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی بہتر نہیں۔ ہندوستان کے کتب خانوں میں بھی اس کے 2 نسخے پائے گئے ہیں، ایک امپیریل لائبریری کلکتہ میں ہے، دوسرا بمبئی کی ملا فیروز لائبریری میں ہے۔ امپیریل لائبریری کے نسخے کی تاریخ دلچسپی سے خالی نہیں۔ یہ نسخہ 562 ہجری میں ایک شخص ابو القضا نظر بن محمد بن ہیبت اللہ نے کسی دوسرے نسخے سے نقل کیا تھا۔ چنانچہ کتاب کے آخر میں یہ تصریح موجود ہے، اگر البیرونی کی وفات کی وہ روایت تسلیم کر لی جائے جس سے 440 ہجری مطابق 1048 عیسوی میں اس کا وفات پانا ثابت ہوتا ہے، تو یہ نسخہ اس کی وفات سے 125 برس بعد لکھا گیا تھا۔ 818 ہجری میں یہ نسخہ ایک شخص اوہد بن اسد بن بہرام البیہتی کی ملکیت میں آیا۔ چنانچہ کتاب کے پہلے صفحے پر یہ عبارت ملتی ہے، معلوم ہوتا ہے اوہد بن اسد کے بعد یہ نسخہ مختلف شخصوں کے قبضے میں آیا اور انہوں نے اپنی اپنی مہریں اس پر ثبت کی، لیکن اب یہ مہریں پڑھی نہیں جاتی کیونکہ کسی شخص نے انہیں کوشش کر کے مٹا دیا ہے۔ پھر آخری صفحہ میں 2 مہریں صاف صاف نمایاں ہوتی ہیں، ان دونوں میں ایک ہی نام درج ہے، فاضل خان بندہ شاہ جہاں۔ ان مہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ جہاں کے عہد میں یہ نسخہ فاضل خان کے پاس تھا۔ چونکہ اس فاضل خان کے حالات سے ہم بے خبر نہیں ہیں، اس لیے اس منزل پر پہنچ کر اس کے در و دہن کا صحیح زمانہ متعین کر لیا جا سکتا ہے۔ فاضل خان کا نام علاء الملک طوفی تھا۔ یہ شاہ جہاں کے جلوس کے 7ویں سال ایران سے ہندوستان آیا اور اپنے فضل و کمال کی وجہ سے بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ ابتدا میں 5 صدی منصب پر مقرر ہوا، پھر تمام ممالک محروسہ کی تنخواہوں کی دیوانی اور عرض بقرر کی داروغی کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ گیا اور جلوس کے 28ویں سال فاضل خان کی کتاب سے مکلب اور سہ ہزاری منصب سے سرفراز ہوا۔ شاہ جہاں اور اورنگزیب کے نام و پیام کی سرگزشت میں جس فاضل خان کا نام بار بار آتا ہے وہ یہی فاضل خان ہے۔ بعض مورخوں کا بیان ہے کہ فاضل خان نے اپنی خوش بیانی کے زور سے اورنگزیب کو اس پر آمادہ کر لیا تھا کہ قلعہ آگرہ میں جا کر باپ سے ملاقات کر لے، لیکن شائستہ خان اور شیخ میر کی خمازیاں مانے ہوئیں اور اورنگزیب آمادگی ظاہر کر کے پھر گیا۔ اورنگزیب نے تخت نشینی کے بعد فاضل خان کی قدر افزائی میں کمی نہیں کی تھی اور وزارت کے منصب پر مامور کر دیا تھا، لیکن اب عمر نے بے وفائی کی، مسند وزارت پر بیٹھتے ہی مرض الموت میں مبتلا ہوا اور 1073 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صاحب معاصر العمرہ نے اس کے حالات میں لکھا ہے کہ فنون حکمت طبعی میں
یکتائے روزگار تھا، خصوصاً علم حیت و نجوم میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ لاہور کی نہر جو علی مردان خان کے حکم سے اس کے ایک مصائب نے تعمیر کی تھی، مگر بعض نقائص کی وجہ سے خشک پڑی تھی، وہ اسی فاضل خان کی حکمت و صنائی سے جاری ہو گئی، کیونکہ فن آب ترازو میں یعنی پانی کے چڑھانے کے فن میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ مارٹن نے ایرانی اور مغل عہد کی تصاویر کا جو مجموعہ شائع کیا ہے، اس میں فاضل خان کی تصویر موجود ہے، جو اس عہد کے مشہور مصور نادر سمرقندی نے کھینچی تھی۔ فاضل خان لا ولد تھا، لیکن اس کے بعض رشتہ دار فرخ سیر کے عہد تک مختلف عہدوں پر ممتاز رہے۔ آخری منصبدار ملا ضیاء الدین تھا، جس نے فرخ سیر کے عزل کے بعد انتقال کیا۔ بہت ممکن ہے کہ اسی عہد میں اس کا کتب خانہ منتشر ہوا ہو۔ فاضل خان کے خاندان کے قبضے سے نکل کر یہ کتاب مولوی صدر الدین بہار، ضلع بردوان، بنگال کے رہنے والے تھے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں علوم درسیہ کی تکمیل کی تھی۔ انہوں نے بہار میں اپنے ذاتی مصارف سے ایک مدرسہ جاری کیا تھا اور شمالی ہند کے بعض مشہور علماء کی خدمات اس کے لیے حاصل کی تھیں۔ بعض مذہبی مسائل پر ان کے رسائل کلکتہ میں چھپ چکے ہیں اور میرے کتب خانے میں موجود ہیں۔ 1903 میں جب لارڈ کرزن نے امپیریل لائبریری قائم کی تو ان کے خاندان کے بعض ارکان نے اپنا خاندانی کتب خانہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا کہ لائبریری کی ایک شاخ کی صورت میں قائم رکھا جائے۔ چنانچہ اس طرح یہ نسخہ امپیریل لائبریری کے قبضے میں آ گیا۔ انسانوں کی طرح کتابوں کی زندگیوں کی بھی سرگزشتیں ہوتی ہیں۔ 8 صدیوں کی جہاں نوردی کے بعد یہ کتاب اب کلکتہ کی ایک عمارت میں مقیم ہے۔ یہ نسخہ عرصہ تک میرے مطالعے میں رہا ہے۔ عربی عبارت کی عام اغلاط اس میں کم ہے، لیکن جہاں تک ہندوستانی ناموں کی تصحیف اور علمی مصطلحات و اعلام کے خبط و تغیر کا تعلق ہے، یہ نسخہ بھی یورپ کے نسخوں کی طرح ناقابل اعتماد ہے۔ سب ہیڈنگ: پروفیسر توغان کی کامیابی۔ جبکہ علمی دنیا البیرونی کی زندگی کے اس سب سے بڑے کارنامے کی تصحیف و اشاعت سے مایوس ہو چکی تھی، تو اچانک ایک ایسے گوشے سے امید کی روشنی چمکی جس سے اس طرح کی خدمات کی بہت کم توقع کی جا سکتی تھی۔ یعنی استنبول کے ایک عالم اے ذکی توغان نے، جو استنبول یونیورسٹی میں ترکی تاریخ کے استاد ہے، اس کام کی انجام دہی کا ارادہ کیا اور جس راہ کے طے کرنے سے ان کے تمام پیش رو مایوس ہو چکے تھے، اسے اپنی انتھک کوششوں سے طے کر لیا۔ اس کامیابی میں پروفیسر توغان کی خوش قسمتی کو بھی بہت کچھ دخل ہے، جو ان کے پیش روؤں کے حصے میں نہ آ سکی۔ انہیں استنبول اور کونیا کے قدیم کتب خانوں سے القانون کے متعدد نسخے ایسے دستیاب ہو گئے جو اس وقت تک علمی دنیا کے سامنے نمایاں نہیں ہو سکے تھے۔ ان میں سے 2 نسخے خاص طور پر بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ یورپ اور ہندوستان کے نسخوں سے زیادہ صحیح اور منضبط ہیں اور کام کی تمام مشکلوں کو بہت حد تک حل کر دیتے ہیں۔ ان نسخوں میں پہلا نسخہ جامع بایزید کے کتب خانہ ولایتین آف نندی کا ہے۔ اس کی صحت سب سے زیادہ نمایاں ہے، اس لیے تصحیح و ترتیب کے لیے اسے بنیادی نسخہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ استنبول اور کونیا کے کتب خانوں کے بے شمار موارد ہیں جو اس وقت تک منظر عام پر نہیں آ سکے ہیں۔ یہ کتب خانے مختلف بادشاہوں کے وقتوں میں مساجد کے مدرسوں کے لیے وقف کیے گئے تھے، لیکن نہ تو باقاعدہ الماریوں میں کتب ترتیب کے ساتھ رکھی گئیں، نہ کسی نے ان کی فہرست بنانے کی ضرورت محسوس کی۔ اکثر کتب خانے اس حالت میں رہے کہ ہر علم و فن کی کتابیں ایک دوسرے سے ملی جلی اوپر تلے جمع کر دی گئیں اور جا بجا ان کے ڈھیر لگ گئے۔ 1908 عیسوی کے انقلاب کے بعد حکومت کے نظارت معارف و اوقاف نے اس طرف توجہ کی تھی اور ایک کمیشن مقرر کیا تھا، لیکن کتابوں کی ترتیب اور فہرستوں کی تدوین کا کام پھر بھی انجام نہ پا سکا
اب کئی سال سے پھر یہ کام شروع کیا گیا ہے اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری کتب خانوں کو ایک کتب خانے کی حیثیت دے کر اس کی فہرست مرتب کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کا یہ نتیجہ تھا کہ دنیا کے تمام علمی حلقے القانون کا صحیح نسخہ ڈھونڈتے رہے اور انہیں کوئی سراغ نہیں ملا، حالانکہ استنبول اور پونیا کے ڈھیروں میں ایک سے زیادہ نسخے روح پوش تھے۔